أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 35۔ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 6۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ تقوی اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے جاؤ، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف قرب، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں 3 حکم بیان کیے گئے، ایک تقوی اور دوسرا الوسیلہ۔ لفظ وسیلہ کو سمجھنے میں کافی انسانوں کو دقت آ جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عربی زبان میں وسیلہ کا لفظ اور معنی کے لیے استعمال ہے، اردو میں اور معنی کے لیے۔ بنیادی فرق وہ زبان کا ہے۔ عربی میں اس کا معنی قرب حاصل کرنا، کسی کا قرب حاصل کرنا۔ توسلت الیہ، میں اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ۔ اس کی مثال ایک اور سمجھ لیں، ایک لفظ ہے ذلیل۔ ذلیل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دونوں زبانوں میں اس کا استعمال الگ الگ ہے۔ عربی میں ذلیل کا معنی ہوتا ہے کمزور۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ کمزور ہماری زبان میں اردو میں ذلیل کا معنی ہوتا ہے کمینہ، لفظ ایک ہی ہے۔ عربی میں اس کا مفہوم کمزور ہے، اردو میں اس کا مفہوم کمینہ ہے۔ اسی طرح الوسیلہ عربی میں قرب اور اردو میں ذریعہ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور سب سے اچھا وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، جو اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہے وہ اسی آیت میں بیان ہوا ہے۔ جہاد کرو، پوری کوشش، سر توڑ کوشش، خصوصاً القتال فی سبیل اللہ، جہاد میں سب سے زیادہ وسیلہ ہے، اس لیے یہ اکٹھے بیان ہوئے۔ اور تقویٰ میں وسیلہ کے متعلق ایک حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح آئی ہے کہ یہ ایک جگہ کا بھی نام ہے، جگہ، مقام۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو نصیب ہوگا۔ مقام بہت اونچا ہے، صرف ایک کو ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ شان بخشے گا، لہذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ شفاعت واجب۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 384۔ تو وسیلہ ایک مقام بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ صالح ہے، حیات ہے، زندہ ہے، تو اس سے دعا کرانا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے نیک عمل صالح، جس طرح صحیح البخاری شریف میں مشہور واقعہ ہے غار والوں کا۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، ہر ایک نے اپنا نیک عمل پیش کر کے دعا کی۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا، ایک نے بدکاری سے بچنے کا، ایک نے مزدور کی پوری اجرت ادا کرنے کا۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل صالح پیش کیا، دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی، آسانی ہو گئی، اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک نے آسان فرما دیا۔ اسی طرح اور بھی عمل صالح اور اللہ پاک کے پیارے نام، اللہ پاک کی پیاری صفتیں، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اے پروردگار میں تیرے خوبصورت ناموں سے سوال کرتا ہوں اور تیری بلند صفتیں، اللہ پاک کے ناموں کا، اللہ پاک کی صفتوں کا وسیلہ، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مگر کسی زندہ یا فوت شدہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل ہماری مدد فرما، ہماری دعا قبول فرما، نہ قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے جو اچھا وسیلہ ہے وہ اسی آیت کریمہ میں ہے، جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اگر ان کے لیے سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ، قیامت کے دن کے عذاب سے تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے مال میں وہ سونا ہے۔ سونا جس حال میں آپ بھائی تشریف فرما ہو سارے کا سارا سونے سے بھر لو اور اندازہ کرو کتنا سونا بن جائے گا، پھر پورا شہر، پھر پورا ملک، پھر پوری دنیا اور زمین سے لے کر آسمان تک، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، 2 مرتبہ اتنا سونا اکٹھا کر لو اور فدیہ دے دو کہ میں عذاب سے جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، میں نے تم سے یہ حکم اور عہد لیا تھا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، مگر تو میرے ساتھ شریک بناتا رہا اور شرک کرتا رہا۔ صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6557۔ اب آخرت میں وہ ساری زمین بھر کے سونے کی اور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے کہیں اس سے آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، مگر تو نے انکار کر دیا، اب یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا جتنا بھی تو ادا کرے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم، ہمیشہ رہنے والا۔ اب ایک حد بیان ہو رہی ہے چوری کی، حدود اللہ، جس طرح پچھلے رکوع میں دہشت گردی کی سزا بیان ہوئی، ایسے لوگوں کا جو فعل ہے گنونا اس کی سزا، اب یہ چور کی سزا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یورپ میں ایک دورے پر تھے، وہاں کسی نے سوال کر دیا کہ اسلام میں جو سزا ہے چور کی بڑی غیر مہذب ہے، توبہ استغفر اللہ۔ تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا سزا تو غیر مہذب ہے اور چور بڑا مہذب ہے، اتنا ہی بس جواب دے کے خاموش ہوگا۔ چور تو بڑا مہذب ہے نا، جس انسان کی تم حمایت کر رہے ہو بڑا مہذب انسان ہے، اتنی بات کر کے خاموش ہو گئے، سوال کرنے والے بھی خاموش ہو گئے، وہ کیسا مہذب؟ اور اصل میں ایسے مجرموں کی حمایت کرنے والے خود بے دین لوگ ہوتے ہیں اور خود ان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں برائیوں کے۔ ادھر بہت پرانی بات ہے، ہمارے شہر میں حکیم مامو صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مجلس بلائی، اس مجلس میں میں موجود تھا۔ شہر میں جو ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، دین کی بات، ملک کی بات، ہر کوئی اپنی اپنی باری پہ بولتا رہا۔ ایک ممبر صاحب آئے صوبائی اسمبلی کے، کہنے لگے حکیم صاحب ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں 98 آدمی، مظلوم کے ساتھ 2، یہ جتنے بھی ممبر ہیں نا قومی اور صوبائی اسمبلی کے،
سب نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے. میں سچ بولتا ہوں ہم نے ظالم کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہم نے ووٹ لینے ہیں. 98 لوگ تو ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں. اتنی بات کر کے السلام علیکم کہہ کے چلے گا. چور کا حمایتی کون ہوتا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس فعل کی جو انہوں نے کیا، کمایا. نکالم من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہاتھ ہے نا، اس میں 5 انگلیاں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بیان فرمائی. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی انگلی کاٹ دے تو اس ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے، اور پورا ہاتھ اگر کوئی کاٹ دے کسی کا تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ. ہاتھ کی 50 اونٹ دیت ہے اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے. یہی ہاتھ جب خائن ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، تو اس کا درجہ گر جاتا ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا. چور کا ہاتھ ربع دینار، یہ سونے کی مقدار ہے 9 رتی سونا. جب ہاتھ دیانتدار تھا اس کی قیمت تھی 50 اونٹ. جب خائن ہو گیا تو اس کی قیمت گر گئی ہے. ہاتھ وہی ہے، امانت اور خیانت میں فرق پڑ گیا ہے. اب 9 رتی سونا، اتنی مقدار کی مالیت کی جب چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ چوری کا نصاب ہے احادیث مبارکہ میں. نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے. چوری کے متعلق مشہور حدیث ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم میں فاطمہ نامی عورت ہے، چوری کرتی ہے. لوگ سفارش کرتے ہیں. پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا. امام کائنات کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور سفارشی کو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں کوئی سفارش نہیں ہو سکتی. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ عدالت سے پہلے چور ہے نا، پکڑا گیا، عدالت میں نہیں لے کر گئے. اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب عدالت میں چلا گیا اب کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا، مدعی بھی نہیں معاف کر سکتا، عدالت بھی نہیں معاف کر سکتی. یہ قانون ہے اسلام کا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور نکالم من اللہ عبرت ہے. جب ایک کو سزا مل جائے گی تو پھر خود بخود جرم کا سد باب ہو جائے گا. چنانچہ دیکھ لو کہ جس ملک میں یہ سزا نافذ ہے وہاں اللہ پاک نے اس جرم کی مقدار اور معاشرے میں امن و امان کس طرح قائم ہے جہاں اللہ کی حد نافذ ہے.
فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. پس جو توبہ کر لے من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے فإن اللہ یتوب علیہ پس بے شک اللہ پاک بھی اس پر رجوع فرماتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والے بڑی رحمت فرمانے والے ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے خوب قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام لا يحزنک الذین نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں من الذین قالوا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں دل میں نہیں ہے. اہل نفاق آپ ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. ولم تؤمن قلوبہم نہیں ایمان لائے ان کے دل. ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ان کی حرکتوں سے بھی آپ پریشان نہ ہوں. سماعون للکذب بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو مبالغے کا صیغہ ہے. جھوٹی بات بڑے خوش ہو کر سنتے ہیں اس قسم کے لوگ. سماعون لقوم آخرین بہت سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے. یہ لوگ جو اہل نفاق ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں کس لیے؟ جاسوس بننے کے لیے. آپ کی باتیں سنی اور اس میں کوئی عیب نکالا اور آگے جا کر سنا دی. دوسری قوم لم یاتو کا جو نہیں آپ کے پاس آئے ان کو جا کر پھر خبریں سناتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو ان کے مقامات کے بعد. مقامات جس طرح رجم کی آیت ہے سنسار کی اس کو تبدیل کی ہے اس کو بدلا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ کہتے ہیں یہودی اگر تم یہ دیے جاؤ تو پکڑ لو. جو اپنی باتیں انہوں نے بنا کر دین میں شامل کی ہوئی ہیں جاؤ پیارے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہماری تمنا کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو اس کو لے لو پکڑ لو اس کو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اگر تم نہ دیے جاؤ تو پھر دور رہو پیچھے رہو. ہمارے مطلب کا ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آیا پھر ہم نے کوئی نہیں قبول کرنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کریں فتنتہ اس کو فتنے میں ڈالنے کا آزمائش کا فلن تملک لہ من اللہ شیئا ہرگز نہیں آپ مالک ہوں گے اس کے لیے اللہ پاک سے کچھ بھی. پھر آپ اس کو فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک کریں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا، عظیم بہت بڑا. تو اس آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کی حرکتوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک منافقین اور دوسرے یہود، جو آپ کو اذیت پہنچاتے، جاسوسی کرتے اور دکھ دیتے. فرمایا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. سماعون للکذب، بہت سننے والے جھوٹ کو، جھوٹی بات بڑے مزے لے لے کر سنتے ہیں. اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. سحت حرام، سود اور رشوت اور خیانت، اس قسم کا جو حرام ہے اس کو بہت زیادہ کھانے والے، مبالغے کے ساتھ یہ بیان کیا گیا. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان یا اعراض کریں. فیصلہ یہ تمام بھائی اپنی زندگی میں اصول بنا لیں. جب یہ توقع ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ قبول کریں گے تو فیصلہ کر دو. جب یہ توقع ہے کہ قبول ہی کوئی نہیں کرنا، خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرو. پھر وقت ضائع کرنا، فیصلہ کرنے کے بعد فریقین نے ماننا ہی نہیں، یا دونوں میں سے ایک نے، پہلے یہ چانس نظر آ رہے ہیں، اپنا وقت خواہ مخواہ برباد نہ کرو. اعرض عنہم، اختیار دے دیا، فیصلہ کرو یا نہ کرو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ فیصلہ اعراض کرتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ہاں پراپوگنڈا کریں گے کہ دیکھو جی ہم گئے تھے فیصلہ کرانے، ہمارا فیصلہ ہی نہیں کیا، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، قرآن و سنت کے مطابق. کوئی منافق آئے، کوئی یہودی آئے، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو حاکم تسلیم کریں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ پاک کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ، پھر وہ پھر جاتے ہیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تورات کے حکم سے بھی روگردانی کر جاتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ ایمان لانے والے، تورات پر ان کا ایمان کوئی نہیں. اس میں اللہ پاک کی کتاب میں موجود ہے رجم کی سزا، سنسار، پتھر مار کر. پھر جب برائی زیادہ ہو گئی تو کہنے لگے چلو اس میں تخفیف کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے شریف لوگوں میں یہ برائی عام ہو چکی تھی. اس وجہ سے کہنے لگے کہ پیارے رسول کے پاس جاؤ، یہ نرمی والا دین لے کر آئے ہیں، اگر ہماری مرضی کا فیصلہ ہو گیا تو قبول کر لیں گے، اگر نہ ہوا تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ابتدا کی باتیں ہیں، ابھی اسلامی حکومت مضبوط نہیں ہوئی. جب اسلامی حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر فیصلہ کر دو، پھر لازمی طور پر فیصلہ کر دو اور اس کو نافذ کر دو، کیونکہ قوت موجود ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا
اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، توفیق دے اور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔